ارشد ایسی بات ہرگز نہیں ہے جو کیونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل سا سبجیکٹ ہے. تو پہلی تو بات ہے کسی کو واپس لانے کے لیے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کا ہونا لازم نہیں ہے, کیونکہ اگر ایسا لازمی ہوتا تو پاکستان سے ابھی 3 سے 4 لوگ ایکسٹراڈائٹ ہو چکے ہیں برطانیہ. اگر ہماری برطانیہ کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہ بھی ہو تو ہمارے مختلف انٹرنیشنل معاہدے ہیں اور ریسیپروسٹی کی بیسس کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. کرپشن کے معاملوں کے اندر ایکسٹریڈیشن کے لیے کلازز اویلیبل ہیں. یو این جو ایک کنونشن اگینسٹ کرپشن ہے اس کے اندر بھی نواز شریف کو کرپشن میں ہی سزا ہوئی ہے. لیکن جو نواز شریف کا اسپیسیفک کیس ہے وہ ذرا میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر ہم نے جو اسٹریٹجی لی اپنائی ہے اس میں ہم سب سے پہلے اولن برطانیہ سے ان کی ڈپورٹیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور ہم ان سے ڈپورٹیشن اس لیے نہیں ڈیمانڈ کر رہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ان کو ڈپورٹ کر دیں. یہ برطانیہ کا اپنا قانون کہتا ہے کہ اگر آپ نے امیگریشن لاز کو, چونکہ وہ وہاں پہ وزٹ ویزا کے اوپر ہیں, ان کو وائلیٹ کیا ہے یا اس کے کسی ٹرمز کو وائلیٹ کیا ہے اور آپ کے سرکمسٹانسز میں کوئی ایسی تبدیلی آ گئی ہے جس کے بعد آپ کو ایک وزٹ ویزا کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا, تو آپ کا ویزا کینسل کر کے آپ کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل گراؤنڈ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب برطانیہ میں علاج کی غرض سے گئے تھے. ان کے ویزا کی میکسیمم لینتھ آف سٹے جو ہے 185 دن ہے. اب وہ 185 دن سے بھی زائد ہو چکے ہیں. انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا ہے. بیسس کیا ہے؟ ہیلتھ, کہ میں یہاں علاج کے لیے آیا ہوں. اب نواز شریف کو یہ 2 دریا پار کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ کہ ان کا جو سٹیٹس ہے ایز اے کانوکٹ, جو کہ یہاں سے ایک بیل کے اوپر گیا اور اب اس کی بیل ختم ہو گئی. ہم نے کوئی وی ڈنٹ مینس آر ورڈز, ہم نے جو لیگل سٹیٹس تھا along with all proofs برطانوی حکومت کو تھرو پراپر چینل ایٹ دیئر ہائیسٹ فورم, یعنی کہ سیکرٹری ہوم جو ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ان کے سامنے ساری چیزیں رکھتی ہیں کہ یہ سٹینڈرڈ ہے, یہ آپ کا قانون ہے اور اس کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں علاج کی غرض سے آئے تھے اور میری چٹھی کے اندر یہ بڑا واضح الفاظ میں لکھا گیا کہ یہ علاج کے لیے آئے تھے. آپ صرف ان سے اتنا معلوم کر لیں, پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے 1 سال میں کون سا علاج کروایا ہے یا ان کو کون سا مرض ہے جس کا علاج صرف برطانیہ میں رہ کر ممکن ہے. آپ نے اسپتال بھی نہیں جانا, آپ نے کچھ کرنا بھی نہیں ہے, آپ نے شاید کوئی دوائی بھی نہیں کھانی, لیکن آپ وہاں تندرست ہیں, پاکستان واپس آئیں. یہ وہ سوالات تمام ہیں جو ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں اور برطانوی حکومت کو اپنے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. ابھی بھی انگیجمنٹ جاری ہے برطانوی حکومت سے اس معاملے پہ؟ بالکل انگیجمنٹ جاری ہے ہماری. اس میں ان کے ساتھ مختلف سطح کے اوپر ملاقات بھی ہو چکی ہے, بات بھی ہو چکی ہے اور آفیشیل کمیونیکیشنز بھی ہو چکی ہیں. اور ایک جہاز جو واپس کیا گیا تھا, غالباً سن اخبار میں خبر آئی تھی, اس میں آپ کو کریڈٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ خطوط بھی لکھے اور جہاز بھی ایک واپس کر دیا, جس سے برطانوی ٹیکس پیئر کو 3 لاکھ پاؤنڈ کا نقصان ہوا. وہ جہاز اب واپس کیسے آیا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں بات یہ کرنا چاہوں گا, ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, جو ورکرز ہیں یا اس کے سیاسی کارکن ہیں, ہم لوگ تو عمران خان کے پیچھے چلتے ہیں. پرائم منسٹر کا اس کے اوپر بڑا واضح 2 ٹوک موقف ہے کہ نہ صرف نواز شریف کو واپس لایا جائے بلکہ اس کو پاکستان میں جس طرح ایک عام شخص کوئی جرم سرزد کرتا ہے اور اس کو جو اس کی سزا ملتی ہے اور جس طرح ملتی ہے اس کو وہ بھگتنی پڑے گی. یہ ایک لیڈر کا ویژن ہے, اس کو عمل پہ لانا ہمارے تمام اداروں کا کام ہے. بالکل, لیکن وزیر اعظم کو تو کلیئرٹی ہے بالکل, اور ان کا جو تھاٹ ہے, جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بڑے واضح ہے کہ ان کو لے کے آئیں گے, لیکن نیچے آتے آتے تک اس میں کنفیوژن آ جاتی ہے. جیسے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی لائے تو لائے, ہم تو نہیں لا سکتے. وہ شیخ صاحب تو دیکھیں نا, وہ بیان بھی دیتے ہیں, سیاسی بیان بھی دیتے ہیں. میں تو سیاسی بیان تھا وزیر داخلہ کا. دیکھیں میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. اب وہ سیریس ہو گئے, وزیر داخلہ ہیں, آپ کے باس تو نہیں ہے کہ آپ کی الگ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہے ایز ایڈوائزر. دیکھیں میرا جو سٹیٹس ہے وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل واضح کر دیا ہے اپنی 2 ججمنٹس کے اندر کہ ہم صرف مشورہ دے سکتے ہیں, وہ بھی کان میں, شاید لکھ کے نہیں دے سکتے. تو اور وہ بھی پرائم منسٹر کو, شیخ رشید صاحب کو بھی مشورہ نہیں دے سکتے. تو مشیر برائے وزیر اعظم ہے, تو آپ وزیر اعظم کے مشیر ہیں. شیخ صاحب کو بھی نہیں آپ مشورہ دے سکتے؟ شیخ صاحب ہمارے سینئر ہیں, کولیگ ہیں, جتنے مشورے مانگیں گے مفت دینے کے لیے. انہیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا؟ نہیں بالکل دے سکتے ہیں, کیوں نہیں مشورہ دے سکتے. تو آپ نہیں دیں گے مشورہ؟ سر وہ مانگیں گے تو ہم ان کو مشورہ دیں گے, نہیں مانگیں گے پھر بھی مشورہ دیں گے. مشیر کا تو کام یہ مشورہ دینا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ ان کو واپس لانے کے لیے جو عمل کرنا ہے اس کے اوپر ہم پوری طریقے سے کام کر رہے ہیں.
برطانیہ کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ 2021 میں یہ امید رکھیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، یا کوئی اطلاعات آپ نے بھی سنی ہے کہ سعودی عرب جا رہے ہیں؟ جی اس طرح کی اطلاعات میں نے تو سنی ہیں، لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ شاید وہ سعودی عرب نہ جائیں، اور اس کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فروری میں ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر کر رہا ہے، تو ان کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ بھی شاید نہ ہو. دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے برطانیہ میں تو یہ بہت زیادہ لیٹیگیشن کا سہارا بھی لے سکتے ہیں. میری اپنی ہنچ یہ ہے کہ جب اگر برطانوی حکومت نے ان کو اگر ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ شاید اسائلم بھی لے لیں، سیاسی پناہ، کیونکہ یہ پوری طرح سے الطاف حسین پارٹ 2 بننے کے لیے اس ڈگر پہ گامزن ہے. بھی مجھے لگتا ہے کچھ عرصے میں اینک بھی ویسی پہن کے ویسے ہی لندن سے خطاب کیا کریں گے. تو یہ ان کا ٹریجیکٹری تو یہ نظر آ رہی ہے. اچھا، اب آپ نے اسی ٹریجیکٹری کی بات